نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی، اس موضوع پر درس جمعہ کا خطاب آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج تعارف قرآن، انٹروڈکشن آف قرآن، اس موضوع پر کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے دو حدیثیں جو من گھڑت ہیں اس کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ علاوہ ازیں آج کی اس مجلس میں جمعے کی نماز میں الحمدللہ صوبہ پنجاب سے علماء کرام، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں۔ مظاہر علوم وقف سے حضرت مولانا قاری ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں۔ سرزمین پنجاب 47 سے پہلے بہت علمی سرزمین تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے وہاں بڑے بڑے اہل قلم سیاسی، سماجی، تمدنی اعتبار سے پیدا کیے ہیں، لیکن 47 کے بعد بہت دگرگوں حالت ہو چکی تھی۔ اب اس سرزمین نے پھر علماء کرام کی برکت سے، ان کی محنتوں کی برکت سے، ان کی جافشانی الحمدللہ رنگ لا رہی ہے۔ اور سرزمین پنجاب وہ بھی ہے کہ جہاں آج بھی پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں۔ دراس ہمارے اکابرین نے مکاشفات کے ذریعے ان کی تحقیقات کی ہیں، اور کچھ بستی ایسی تھیں کہ ان کی تبلیغ پر، ہدایت نہ ملنے پر، ان کی دعوت کی محنت پر اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجا ہے۔ وہ معذب بستیوں کی نشانیاں آج بھی سرزمین پنجاب میں موجود ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے بھی پنجاب کے علماء کرام یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا مقصد ہے انشاءاللہ وہ نماز کے بعد آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا، اور جس چیز کے لیے یہ تعاون کی پیشکش کریں گے، میری آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ حسب گنجائش ان کے اداروں کی امداد کر کے جائیں۔ دو حدیثیں جن کو عرف عام میں حدیث کہا جاتا ہے، ایک ٹکڑا ہے السور المومنین شفا، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شارح بخاری ہیں، الموضوعات الکبریٰ میں بالکل نفی کی ہے
اصل میں اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ رسمیں آج بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ اس دور میں ایک رسم تھی کہ جو جوان بوڑھا بیمار ہو گیا تو صحت مندوں کا جھوٹا ان کو کھلاتے تھے، اور ان کے نظریات یہ تھے، عقائد یہ تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بچہ بیمار ہو گیا تو بچوں کا جھوٹا ان کو کھلاتے تھے، جو صحت مند بچے ہوتے تھے اس بیمار بچے کو کھلاتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ اس کے جھوٹے کھانے سے یہ صحیح ہو جائے گا۔ دونوں عقائد باطلہ ہیں۔ صحت اور تندرستی کا دینے والا تو کوئی اور رب کریم ہے۔ ہاں یہ عالم اسباب ہے، اس کا ترتب ضروری ہے، لیکن وہ ترتب اختیار کرے جو شریعت نے ہمیں راستے بتا دیے۔ لکل داء دوا، بیمار ہیں علاج کرو، لیکن یہ کیا طریقہ تھا کہ صحت مند بچوں کا جھوٹا کھانا کھلا رہے ہیں اس بچے بیمار کو، اور عقیدہ یہ کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو کہہ دیا کسی نے السور المومنین شفاء، اور حدیث بتا دی۔ یہ حدیث نہیں، یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، اس سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔ تمام محدثین، تمام مفسرین متفق علیہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا، اطلب العلم بالسین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، چائنا تک جانا پڑے۔ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محدث ہے، وہ منکر ہے، یہ حدیث نہیں، یہ من گھڑت چیزیں ہیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ یوٹیوب کی تمام باتیں معتبر نہیں ہیں۔ ان چینلوں کا کنٹرول بھی اہل ہنود اور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تم کوئی دین کا کالم آتا ہے، کوئی دین کی بات آتی ہے، تو اپنے علاقے کے علماء دین سے اس کی تصدیق کرو، پھر اس پر عمل کرو۔ ورنہ میں نے بتایا تھا، ایک کتاب میری نگاہوں سے گزری تھی آج سے 20-22 سال پہلے، گلوبلائزیشن آف اسلام۔ اس میں جو موساد کے نظریات تھے، جو سب سے اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے یہودیوں کی، موساد، کہ علماء امت کے علماء اکرام کو، اس امت کے مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے ختم کرو۔ آج جتنی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ان تمام تنظیموں کا سپونڈر موساد ہے، موساد ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ہمیں قدم رکھنا ہے۔ اور آج سماج میں جو عصبیت کا کینسر پھیل گیا، لیکن ہمیں اپنے اخلاق سے نہیں گرنا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے یہ ثابت کر کے دکھا دو کہ یہ قومیں اش اش کر کے کہنے لگے یہ مسلمان ہیں۔ یہ ہماری اخلاق کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال تعارف قرآن، کمیونیکیشن ٹول فار ایوری ڈے لائف،
Everyone uses it every day. انسان کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا پڑھا لکھا انسان ہے، کتنے پانی میں ہے، کتنی اس کے پاس عقل و فہم ہے. چونکہ گفتگو روز مرہ کا ہتھیار ہے، ہم اسے روز استعمال کرتے ہیں، ایوری ڈے نائٹ، رات دن ہماری گفتگو ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. مسلمانوں کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، پہلا عقیدہ. یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. دوسرا عقیدہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اور تیسرا عقیدہ، یہ من و عن جوں کا تو موجود ہے، آج بھی، 1400 سال پہلے بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. کتنے وسیم رضوی پیدا ہو جائیں، قرآن کریم کا کوئی لفظ، اس کی حرکات و سکنات، اس کا زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. وہ تو آیت کی بات کرتا ہے، کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یہ 1400 سال پہلے جس شان سے نازل ہوا تھا، آج بھی اسی شان سے موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اور بعد القیامت بھی جوں کا تو قرآن کریم موجود رہے گا. دوسری چیز، انزال اور تنزیل. نزول قرآن کریم کی دو کیفیتیں ہیں، ایک انزال، ایک تنزیل. یہ باب افعال کا صیغہ انزال. اس کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزل ینزل انزال، نزل ینزل تنزیل، باب تفعیل. انزال کے معنی ہے ایک دم سے کسی شے کا اتر جانا، ایک دم سے، امیڈیٹلی. انزال ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو بیت العزت ایک مقام ہے، اللہ نے ایک رات میں پورا قرآن کریم وہاں اتار دیا، لوح محفوظ. یہ انزال ہے. انزال حضور پر نہیں ہوا، تنزیل حضور پر ہے. یہاں سے تنزیل کا آغاز ہے. سن 610 عیسوی سے لے کر سن 632 عیسوی تک، انگریزی اعتبار سے 22 سال اور قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 23 برس. یہ تنزیل ہے. نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا، موقع بموقع قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا ہمارے آقا پر. یہ تنزیل ہے، یہ تنزیل ہے. ترتیب محفوظی اور ترتیب مصحفی میں فرق کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی. اور کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں. انسان کی یہ اوقات نہیں ہے، انسان کی یہ وقت نہیں ہے کہ اللہ ان سے روبرو کلام کرے. کہاں خدا
کہاں معبود کہاں بندہ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں حالتوں کی تفصیل زندگی بخیر رہے آپ کی بھی اور ہماری بھی آئندہ جمعے کو آئے گی انشاءاللہ۔